السلام علیکم جی. ایک پاکستان کے ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ نگار سے جو کہ بہرحال ٹی وی کے اوپر بھی پائے جاتے اور پاکستان میں بھی مقیم نہیں ہیں, تو ان سے ویسے ہی بات ہو رہی تھی واٹس ایپ کے اوپر. تو میں نے انہیں کہا کہ افغانستان کے اندر نئی گروپ بندی کیا بننے جا رہی ہے. تو انہوں نے ایک گروپ بندی جو ہے وہ کی, انہوں نے کی بھجن, میں نے نہیں کی, لیکن میں نے ان سے بیشتر ایگری کیا. انہوں نے کہا ایک سائڈ پہ تو اس وقت لمحہ موجود میں افغان طالبان یہ ایک سائڈ وہ گنوا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ امریکہ بھی سیم لائن کے اوپر ہوگا بلکہ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ بھی انہی فورسز کے ساتھ ہے, اور آپ ٹو سم ایکسٹینٹ ایران بھی انہی کے ساتھ ہے, اور چین بھی ان کے ساتھ ہے. یہ ایک گروپ ہے جو کہ ایک سائڈ پہ آپ کو نظر آ سکتا ہے آئندہ کچھ دنوں کے اندر. لیکن جو دوسری لائن انہوں نے کھینچی نا, وہ بڑی کمال کی تھی اور بڑی خوفناک تھی. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اب اس امن کے پروسیس سے جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہیں ان کو دوسری طرف لے آتے ہیں. مثلا سب سے پہلے تو افغان حکومت کی باقیات, اور یہ افغان حکومت کی باقیات, جب میں نے یہ ویلاگ نہیں کرنا تھا, میں نے اسے ایک پرسنل آپس میں انٹریکشن ڈسکشن رکھنی تھی, لیکن وہ چونکہ اب چیزیں سامنے آئی ہیں تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. افغان حکومت کی باقیات ہیں, اس کے علاوہ این ڈی ایس ایک ٹرینڈ فورس تھی نا, اسے آپ نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اور اینٹی ہیومن ایکٹیویٹیز کے لیے, کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے, اور اب چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم کا کام ان کے پاس ختم ہو گیا تو اب صرف ٹیررزم کا ہی رہ گیا, تو اس کے لیے انڈیا نے ان کو ایک پوری طرح ایک فورس کے طور پہ کیا تھا, اور ان کے لیے جو بیسک گراؤنڈ ورک تھا وہ تو مقبوضہ کشمیر کے اندر کس طرح سویلین کے خلاف لیتھل طریقے سے روب عمل آنا ہے, وہ ان کا بیسک گراؤنڈ ورک تھا. تو وہ اتنی ایکسپرٹیز لے گے وہ کہاں پہ جائیں گے, ڈیفینیٹلی وہ بھی اسی گروپ میں ہوں گے. پھر اس کے بعد بلیک واٹر, یا جسے آپ نجی کانٹریکٹر کہہ سکتے ہیں امریکنز کے, ان کا دانا پانی بند ہوا ہے یار. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا ایرک پرنس کی تمام آرگنائزیشن جس طرح ایکٹیو تھی اور ملوث تھی کابل ایئرپورٹ کے اوپر, اور جس طرح وہ لوگوں کو, اور وہاں پہ بھی گوشت نوچ رہے تھے, وہ عام لوگوں کا بھی گوشت نوچ رہے. چلے امریکنز کے لیے تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں, وہ اپنے نجی جیٹس لے کے اور وہ سارا کچھ جو کر رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو بلیک واٹر اور وہ یہ سارا وہاں پہ. اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی ہیں ہمارے ہاں سے بھی, پاکستان سے بھی, جن کا یہ منظرنامہ بند ہونے سے رزق حلال جو ہے وہ ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا, تو وہ بھی اسی گروپ کے اندر ڈال دیجئے, ٹھیک ہے. میں بس اور کچھ زیادہ ڈیٹیل نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میرا مطلب ہے کہ کچھ ریٹائر حضرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنا کے سیکورٹی کی, یہ وہ ادھر ادھر خدشہ ہے, مطلب کہ پاسبلٹیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. اس کے بعد داعش جو ہے وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو سمجھتی ہے کہ جناب امریکیوں کو اقتدار ہمارے حوالے کر کے جانا چاہیے تھا. یہ طالبان کون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ, وی آر دا چوزن ون, ٹھیک ہے, اینڈ وی آر دا اونلی ون, تو لہٰذا اقتدار تو ہمارے حوالے ہونا چاہیے تھا. تو یہ داعش بھی اس میں شامل ہو گئی. پھر ظاہر ہے جب اگر آپ انڈیا کا میڈیا دیکھیں اس وقت, خاص طور پہ ان کا گودی میڈیا جو ہے, یہ مودی رائٹ ونگ میڈیا جو ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں جس طرح وہ ٹپوسیاں لگا رہے ہیں اور جس طرح کی وہ بے بنیاد واہیات, انڈیا ٹوڈے جیسا جو ہے میں قدر معتبر سمجھتا ہوں اس کو, لیکن اس کا بھی جو اب تک ہے یا جو کہ آج تک وہ کیا ہے جی اس کا لوکل ورژن, وہ بھی ایسی چھوڑ رہے ہیں کہ رہے رب کا نام, کہ ان کو اتنا زیادہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی پرامن ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے اس ایلیمنٹ کو بھی ڈال لیں. اور اس کے بعد جناب, اور دیکھیے دوسری سائڈ کے اوپر انڈیا نہیں ہے, وہ بالکل اپنا سارا کچھ سمیٹ کے نکل آیا کہ ہم اس ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہیں. اس کے بعد اسرائیلی تو اپنے بندوں کو بھی انہوں نے انخلا کیا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلے دنوں, اور وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے اور کب سے کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے, یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں, تو اس کو بھی اسی میں ڈال لیں. پھر سب سے بڑا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ جو ہے جو پاکستان کے اندر سے ابھرے گا وہ ہے ٹی ٹی پی کا, اور جس بات سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ لوکل ڈومیسٹک فیسیلیٹیٹر بنیں گے اور پاکستان کے اندر جو فساد پھیلے گا اس کے حوالے سے. اور پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ ہی الائنس ہوگا جی پی ٹی ایم کا بھی, کیونکہ اس وقت انڈین میڈیا
وہ امراللہ صالح PTM آپ کو ایک اس کے اوپر بیانیے کے اوپر نظر آ رہا ہے. اگر آپ ان تینوں کا بیانیہ دیکھیں تو ڈٹو سیم ہے. اور اس کے بعد جناب بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں یہ BLA ٹیب کے بھی یہ گروپ بڑا بڑا ہو گیا ہے, اس کے اندر ملیں گے. اس بات کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ روس جو ہے وہ اسپوائلر کا کردار ادا کرے گا, وہ لائن کے دونوں طرف کھیلے گا. ٹھیک ہو, یہ خیر ہماری ایک نجی ڈسکشن تھی, ہم چپ کر کے بیٹھ گئے. لیکن اس کے بعد پھر اب شام کو خبریں آنا شروع ہوئیں, اور پہلی خبر یہ آئی, اور مطلب کہ طالبان کے سورس سے نہیں آئی, ویسٹرن میڈیا کی طرف سے آئی, بلکہ نیم ویسٹرن میڈیا کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پہلی خبر یہ ہم تک پہنچی کہ کیجویلٹیز اتنی زیادہ نہیں تھیں, لیکن امریکن فوج نے گھبرا کے جب اندھا دھند فائرنگ کی ہے تو کیجویلٹیز تب ہوئی ہیں, اور کیجویلٹیز کی تعداد اب تک کی اطلاع کے مطابق 200 سے زیادہ ہو چکی. اور گھبرا کے اندھا دھند جو انہوں نے فائرنگ کی ہے وہ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد طالبان نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, بلکہ ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 3 لوگ گرفتار کر لیے, اور تینوں کے بیان ہائے حلفی جو ہیں وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالے ہیں. اور وہ لوگ وہ ہیں جو کہ بنیادی طور پہ داعش کے لوگ ہیں, اور طالبان نے 1.5 سال پہلے ننگرہار کے اندر ایک آپریشن کیا تھا داعش کے خلاف, اور جب یہ ان کے کچھ لوگ بچنے لگے تھے تو امریکی چنوک کے ذریعے ان کو ریسکیو کر لیا گیا تھا. اگرچہ امریکنز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے, وہ افغان حکومت کے کہنے کے اوپر ہم نے ریسکیو آپریشن کیا تھا. ان کو, ان کی فیملیوں کو وہاں سے اٹھا کے فیملیز کو کابل میں رکھا گیا ہوا تھا, ان لوگوں کو بگرام کی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے جیل تھی اس کے اوپر رکھا گیا تھا. طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب یہ امراللہ صالح وغیرہ بھاگے ہیں تو انہوں نے ان کو بھی پنجشیر میں آنے کا دے دیا تھا کہ اب آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ طالبان کے فیملیز کو طالبان کے ہاتھوں آپ کی سیکیورٹی جو ہے اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, اس لیے آپ بھی ہمارے ساتھ ہی وہاں پہ آ جائیں. اور یہ جو لوگ 3 انہوں نے گرفتار کیے ہیں یہ وہ کوآرڈینیٹرز تھے جن کے ذریعے یہ امراللہ صالح اینڈ کمپنی نے یہ پورا مینج کیا. اور اس آپریشن کے فوراً بعد جس طرح پٹے کھلے ہیں امراللہ صالح, PTM اور یہ سب کے, آپ دیکھیں صحیح کتنی انٹیگریٹڈ قسم کی, کتنی کوآرڈینیٹڈ قسم کی ایفرٹ تھی. تو اب اور اوپر سے انہوں نے وہ انگیج بھی رکھا ہوا تھا مذاکرات کے اندر بھی, پھر ویون بھی, تو وہ پھر سارے, تو وہ پھر تمہارے اور پھر ہمارے, اور وہ سارا اس کے اوپر ایک پروپیگنڈے کی پوری ڈھس 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 شروع ہو گئی. یہ عجیب و غریب قسم کا اتفاق ہوا ہے کہ وہ بہرحال اب دیکھیں گے, نپٹیں گے وہ لوگ, ان کا اپنا معاملہ ہے وہ کس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ جو پوری ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر پھر اس کے بعد جو وین ڈالنا شروع ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے بھی جا کے اس کے اندر وین ڈالے ہیں. لیکن یہ تو ایک پریپوزیشن ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. لیکن اس وقت جو ہماری حکومت جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے جناب انسانی بنیادوں کے اوپر غیر ملکی لوگوں کے لیے, افغانوں کے لیے کم ہیں لیکن غیر ملکیوں کے لیے زیادہ ہیں, جو کہ جن کے کاغذات کا پروسیس جو ہے وہ فوری طور پہ کابل میں نہیں ہو سکتا, تو ان کو وہاں سے ریسکیو کر کے پاکستان لایا جا رہا ہے. لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو نیو کیمپس ہے اس کا, وہ بھی خالی کروا لیے گئے ہیں کالا شاہ کاکو کے پاس. اس کے علاوہ کراچی میں بھی کوئی سنا ہے وہ فلیٹس ہیں, لیبر کے بنے ہوئے فلیٹس ہیں, اور ابھی تک ان میں کوئی رہائش نہیں ہے, تو ضلع انتظامیہ نے وہ دے دی ہیں. یہ کروائے جا رہے ہیں افغان نیشنل کے لیے. یہ افغان نیشنل کون ہیں جنہوں نے امریکنز کے یا غیر ملکی اداروں کے ساتھ مل کے کچھ کام کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں فیصل آباد میں بھی کروائے گئے ہیں, پنڈی اسلام آباد کے بھی کروا لیے گئے ہیں, اور کراچی میں بھی, میرا خیال کراچی میں 5 اسٹار والا نہیں ہے. اور یہ کون سے ہیں ادارے, یہ کون سے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ غیر ملکیوں کے لیے گئے ہیں, یہ جو امریکنز کے ایسوسیٹ ہیں یا یہ ہیں. لیکن ان کے لیے جانے کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے اگر وہ غیر ملکی ہیں تو ان کے پاس تو اپنے ملکوں کے کاغذات پورے ہوں گے نا. یہ جن کو لا کے یہاں پہ افغانوں کو رکھنا ہے, یہ تو وہ ہے نا جو کلیمنٹ ہیں کہ یہ میں آپ کی کمپنی کے اندر ملازم تھا
اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک کاغذ ہے میرا آپ کا کمپنی کا آئی ڈی کارڈ ہے، اور یہ بھی ایکسپائر ہوئے 2 سال ہو گئے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو مان لیں اور مجھے اور میرے 8 بندوں کو، خاندان کے لوگوں کو ساتھ لے جائیں۔ مطلب زیادہ تر تو ان میں ایسے کیسز ہیں نا، تو وہ ان کی اتھینٹسٹی چیک کرنا، وہ جو کمپنی تھی وہ آگے کنٹریکٹر تھی امریکن فوج کی نا، اور وہ کنٹریکٹر تھی، اب اس کمپنی کا ریکارڈ پتہ نہیں کہیں پہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ منہ زبانی بھی کہہ دے گا چل ہاں جی مجھے یاد پڑتا ہے یہ میرے پاس کام کرتا رہا، وہ جس طرح ہم نے عمران خان کی صادق اور امینی نہیں نکالی تھی کہ بینک سے بند ہو گیا ہوا 96 کے اندر، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ یار یہ بہتر آدمی تھا اس لیے اس کا کلیم درست ہوگا، اس طرح کا نہ کوئی کلیم آ جائے اور کسی کا نام بھی آئے، ٹھیک ہے، اور ایسی صورت میں اس کو واپس بھیجے گا، کون بھیجے گا؟ پھر وہ UNHCR کا اپلیکنٹ بن کے پھر ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ تو یہ جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والوں کو اس کا ذرا دھیان کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو ہے اس وقت لمحہ موجود کے اندر عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، لیکن چیزیں نکھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ افغانستان میں امن ہونا چاہیے، اور افغانستان کے جو لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ انہوں نے غیر ملکی فورسز کا ساتھ دیا تھا اور اس بنیاد کے اوپر کی جان مال اور عزت کو خطرہ ہے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو بنیادی حق کے طور پہ وہاں سے جانے کا حق ملنا چاہیے، اور خاص طور پہ جنہوں نے ان سے کام لیا ہے انہیں ان کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ لیکن یہ بڑی ٹریجڈی ہوئی اب تک کی جو اطلاع ہیں اس کے مطابق کہ ان کو گولیاں مارنے کے اندر امریکنز بھی ملوث تھے، اور وہ جو معصوم لوگ مارے گئے ہیں اس کا اگرچہ تبرہ جو ہے وہ دوسرے فریقین پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن میں دیکھ رہا تھا ویسٹرن میڈیا بہت کیئرفل ہے، وہ اس کی ذمہ داری کسی اور پہ نہیں ڈال رہے، بلکہ وہ ایسے ہوا میں چھوڑ رہے ہیں کہ جناب یہ کس نے مارا، یہ بہت ظلم ہوا۔ تو اس وقت جو ہے وہ امریکن کو طالبان بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور طالبان کو امریکن بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور امراللہ صالح جو ہے اس کو اس بات کی بڑی آگ لگ رہی ہے، اور امراللہ صالح کو آگ لگتی ہے تو انڈین تو اس آگ میں جلتے ہی جلتے ہیں، اور مودی میڈیا جو ہے گودی میڈیا جو ہے وہ چلتے ہی جلتے، مزہ آتا ہے آپ کو ذرا چھیڑنے میں نا۔ ہاں بڑا آگ لگی ہوئی ہے آج کل، بہت آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ٹی وی میں دیکھ رہا تھا 4 دن پہلے انہوں نے جو تھا وہ 400 لوگ جو تھے وہ پنشیر میں مارے، پھر اگلے دن 300 کر دیے، پھر اگلے دن 200 کر دیے، پھر اگلے دن 100 کر دیے۔ آج میں نے پھر ان کی نظریات دیکھنی ہے، میرا خیال ہے اب 100 سے نیچے معاملہ لے آئیں گے۔ وہ امراللہ صالح کی فورسز نے جو طالبان کے 400 لوگوں سے انہوں نے گنتی شروع کی ہوئی ہے، تو کل 100 تک پہنچے تھے۔ کمال ہو رہی ہے، کمال کی صحافت ہو رہی ہے جناب، اور خاص طور پہ وہ خاتون جو کہ اکڑتی ہوئی آتی ہے اور وہ اکڑ کے خبریں پڑھتی، میں سوچتا ہوں یہ اپنے میاں کے ساتھ کیسے باتیں کرتی ہوگی، اور اس کا گھر بچا بھی ہوگا کہ نہیں۔ خیر چلیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں ایک تھاٹ پروسیس لے کے حاضر ہوا جائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔